کئی حکمرانوں کی عروج و زوال کی تاریخ کو اپنے اندر سموئے قلعہ عمر کوٹ میں داخل ہوئے تو ہماری آنکھوں کے سامنے قلعہ عمر کوٹ کی پرہیبت تاریخ تھی۔ اسی قلعہ میں مغل سلطنت کے شہنشاہ جلال الدین اکبر کی جائے پیدائش اور سندھی صوفی شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کی لوک داستان عمر ماروی نے جنم لیا تھا۔ اس قلعے کو سومرو قبیلے کے سردار اور عمر کوٹ کے حکمراں عمر سومرو نے اپنے دور حکومت 1355 میں تعمیر کروایا تھا۔ عمر کوٹ قلعہ پر زیادہ تر راجپوتوں نے حکومت کی، مگر بعد میں انہوں نے اسے کلہوڑا حکمرانوں کے سپرد کر دیا۔ 1780 میں عبدالنبی کلہوڑوں نے یہ قلعہ راجہ جودھ پور کو دے دیا، لیکن جب تالپور حکمران میر غلام علی خان تالپور نے سندھ پر اپنی حکمرانی قائم کی تو انہوں نے 1813 میں جودھ پور کے حکمران سے یہ قلعہ واپس لے لیا۔ 1843 میں جب انگریزوں نے سندھ فتح کیا تو یہ قلعہ انگریز سامراج کے قبضے میں چلا گیا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ انگریزوں کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرنے والے رتن سنگھ کو بھی اسی قلعہ میں پھانسی دی گئی تھی۔ شاہی دروازہ 2 برجوں کے درمیان بنایا گیا جو گھوڑے کے سموں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ قلعے کی اندرونی اور بیرونی دیواریں مخروطی ہیں، دیواریں مخدوش حالت میں ہیں۔ قلعے کی بیرونی 4 دیواری 17 فٹ وسیع ہے، اس کی اونچائی 45 فٹ اور دیواروں کی موٹائی 8 فٹ ہے۔ قلعہ عمر کوٹ 17 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ مستطیل شکل میں بنے اس قلعے کے چاروں کونوں پر 4 گولائی دار برج بنائے گئے تھے، جن میں سے ایک برج کا وجود اب باقی نہیں رہا۔ شہر کی نگرانی کے لیے قلعے کے مرکز میں 110 فٹ اونچا برج بنایا گیا جسے واچ ٹاور کا نام دیا جاتا ہے، جس کے چاروں طرف توپیں نصب کی گئی تھیں جو کسی بھی بیرونی حملہ آوروں کو نشانہ بناتی تھیں۔ دفاعی نقطہ نظر سے عمر کوٹ قلعے کو ریگستان کی اختتامی لکیر پر بنایا گیا، یہ سرحد کا کام دیتا تھا۔ قلعے کی لمبائی تقریباً 946 فٹ اور چوڑائی 784 فٹ ہے۔ اب اس قلعے کے چاروں جانب شہر آباد ہو گیا ہے۔ صدیوں قدیم اس پرشکوہ قلعہ کو جو کئی صدیوں تک اپنے حکمرانوں کی شان و شوکت کی عکاسی کرتا تھا، آج امتداد زمانہ کے ہاتھوں روبائے زوال ہے۔ پرانی تاریخی عمارت کے نقوش معدوم ہوتے جا رہے ہیں۔ قلعے کے اندر اب سرکاری ریسٹ ہاؤس بھی تعمیر کیا جا رہا ہے۔ قلعہ عمر کوٹ کے احاطے میں 1968 میں میوزیم بھی تعمیر کیا گیا۔ تاریخ کا یہ سفر صدیوں کا فاصلہ طے کر کے میوزیم میں قید کیا گیا۔ اس میوزیم میں تھر کی ثقافت کو خاص طور پر اجاگر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مغلیہ دور کی نوآبادیات، مغلوں کے دور کے قلمی نسخے، سکے، تصاویر، ہتھیار اور خطاطی کے نمونے بھی محفوظ ہیں۔ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے مجسمے بھی رکھے گئے ہیں۔ پرانے دور کی جولری بھی آنکھوں کے سامنے ماضی کے منظر کو پیش کر رہی ہے۔ میوزیم میں پرانے دور کی زرہ بختر ڈھالیں اور تلواریں آویزاں ہیں جو شاندار ماضی کی حشمت، جاہ و جلال کی عکاسی کرتی ہیں۔ آئیے آپ کو بھی لیے چلتے ہیں میوزیم کے اندر، آپ بھی دیکھ لیں۔ وچن تو کیاں ہن ماج تے بھی اجا ماج تے بھی اجا سلد توئی جوتیاں ہن جنم لے
जोटी अचे सूद जंग जोटी अचल सिंध जे सूरमल सिंध जे सूरमल राज जे राज मने जंग जोटी अचल सिंध जे सूरमल सिंध जे सूरमल राज जे राजमल कई बायूं गजल ओ गीत तुई जा लिखा इन जन्म हुन जन्म लय वचन तो कया इन जन्म हुन जन्म लय जो मुल्क मली कोटन में कीअं गुज़ारिया है कोटन में कीअं गुज़ारिया है मुझो मुल्क मली मुझो मुल्क मली मुझो मुल्क मली मुझो मुल्क मली कोटन में कीअं गुज़ारिया है कोटन में कीअं गुज़ारिया है मुझो मुल्क मली मुझो मुल्क मली मुझो मुल्क मली मुझो मुल्क मली मुझे जो मलेर में ला मुझे जो मलेर में किलियो पियन खीर किलियो पियन खीर मुझे जो मलेर में मुझे जो मलेर में किलियो पियन खीर किलियो पियन खीर कोटन में कीअं गुज़ारिया है कोटन में कीअं गुज़ारिया है मुझो मुल्क मलेर मुझो मुल्क मलेर मुझो मुल्क मलेर मुझो मुल्क मलेर कढ पंधियाणी पंध में ला कढ पंधियाणी पंध में कढ पंधियाणी पंध में ला कढ पंधियाणी पंध में जियर लाए जंजीर कोटन में कीअं गुज़ारिया है कोटन में कीअं गुज़ारिया है मुझो मुल्क मलेर मुझो मुल्क मलेर मुझो मुल्क मलेर मुझो मुल्क मलेर लालू अब्दुल लतीफ चवे बिट जो घोट लतीफ चवे लालू अब्दुल लतीफ चहे बिट जो घोट लतीफ चहे सिके जेला शरीर कोटन में कीअं गुज़ारिया है कोटन में कीअं गुज़ारिया है मुझो मुल्क मलेर मुझो मुल्क मलेर मुझो मुल्क मलेर मुझो मुल्क मलेर हुन जन्म लय वचन तो कया मां जिते